بھارت سے آئے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. ستلج، راوی اور چناب بکھر گئے. حفاظتی بند ٹوٹ گئے. بستیاں ڈوب گئیں. ہزاروں افراد بے گھر. دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 1,96,000 کیوسک پر پہنچ گیا. قصور میں کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. ہر طرف پانی ہی پانی. لوگ گھروں کی چھتوں اور اونچے ٹیلوں پر پناہ لینے پر مجبور. عارف والا اور منجن آباد میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ. کئی آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع. بجلی کی فراہمی بھی معطل. پاک پتن میں سیلابی پانی حفاظتی بندوں کو توڑ کر آبادیوں میں داخل ہو گیا. بہاولپور میں بھی دریا ستلج کا پانی رہائشی علاقوں میں داخل. بھارت نے دریا راوی پر قائم تھیم ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے. کوٹ نینا سے 2,10,000 کیوسک پانی دریا راوی میں داخل. جسڑ، شادرہ، ہیڈ بلوکی میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی پیش گوئی. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 60,000 کیوسک ہو گیا. مساجد سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کے لیے اعلانات. شکرگڑھ ناروال روڈ پر دریا راوی اور نالا بئیں کا سیلابی پانی آ گیا. دریا چناب میں پانی کی آمد 2 گنا ہو گئی. اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. چناب میں پانی کا بہاؤ 2,88,000 کیوسک ہو چکا. بھارت کی جانب سے 3.5 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے کی آمد کا خدشہ. چناب میں پانی کی سطح ایک دن میں 100% سے زائد ہو گئی. فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے. انتظامیہ کی دریا کے قریب آبادیوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت. منڈی بہاؤدین میں ہیڈ قادر آباد پر بھی پانی میں مسلسل اضافہ. ظفربال میں نالا ڈیک میں شدید طغیانی. 2 پل پانی میں بہہ گئے. انجلی پل اور قصبہ درمیان روڈ پر بنایا گیا پل پانی کی نظر ہو گیا. ظفربال چمنڈا روڈ پر پل ٹوٹنے سے ٹریفک معطل. سینکڑوں دیہات کا ظفربال شہر سے رابطہ کٹ گیا. We have lost during this year more than 700 Pakistanis, including children. And in northern areas, complete families were drowned. KP province the other day, villages were inundated. This is the challenge which we really need to address with a focused approach, but we can't do it alone. The Western world has to have hand-holding. They have to contribute to alleviate these miseries. Pakistan has hardly any role in contributing towards greenhouse gases emission, and this is a known fact, and nobody can deny this. Our contribution is less than a fraction of a percent. پاکستان ماحولیاتی چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا. دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مدد کرے. وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی برادری سے اپیل. کہتے ہیں اس سال سیلاب سے 700 سے زائد پاکستانی جاں بحق ہو چکے. شمالی علاقوں میں خاندان کے خاندان بہہ گئے. گرین گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مغرب کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی. وزیراعظم کی چیئرمین NDMA کو ہدایت. کہا دریا ستلج میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ریسکیو آپریشن تیز کیا جائے. پاکستان میں 45% گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. آئندہ سال زیادہ مشکل ہوگا. چیئرمین NDMA نے خدشہ ظاہر کر دیا. چیئرمین NDMA کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ. کہا سارے گلیشیئرز پگھل گئے تو پاکستان کے پاس پانی نہیں بچے گا. مانسون کا 8واں سپیل 2 سے 11 ستمبر تک رہے گا. بھارت کی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری. دریاؤں میں پانی چھوڑنے سے متعلق ایک بار پھر کمشنر کو آگاہ نہ کیا. بھارت نے انڈس واٹر کمشنر کو بتانے کی بجائے سفارتی ذرائع سے رابطہ کیا. بھارت 36 گھنٹے میں 3 مرتبہ پاکستان سے رابطہ کر چکا. مانسون بارشوں کا 8واں سپیل. لاہور کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش. نشیبی علاقے ڈوب گئے. منہالہ روڈ پر گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق. گوجرانوالہ، گجرات، قصور، پتوکی اور شیخوپورہ میں بھی بارش. سیالکوٹ میں 24 گھنٹے کے دوران 335 ملی میٹر بارش ریکارڈ. آزاد کشمیر میں بھی وقفے وقفے سے برسات. محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی. اب
پکا گھر بنا کے دے رہے ہیں 20 لاکھ لوگوں کو، مطلب 20 لاکھ خاندانوں کو گھروں کے جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر کے عورتوں کو دلوا رہے ہیں، تاکہ ہم شہید بی بی کا جو ویمنز امپاورمنٹ کا منصوبہ ہے اس کو بھی آگے لے کے جائیں۔ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ بھی مل کے چل رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کے ساتھ کافی عرصوں سے ایک ستیلا سلوک رکھا جا رہا تھا وفاقی حکومت کے حوالے سے۔ پانی کا ایشو ہو، کنالز کا ایشو ہو، تو وہاں آپ کا جو سی ایم سندھ ہے انہوں نے سندھ کے عوام کا نمائندگی کی اور سندھ کے عوام کے نمائندگی کرتے ہیں، وہ چیزیں منوائے ہیں جو کسی اور صورت میں شاید ممکن نہیں ہوتا۔ سندھ بھر میں 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، گھروں کے حقوق خواتین کے نام پر منتقل کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نوڈیرو میں خطاب، کہا خواتین کو مکان بنا کر دینے کا یہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ ان گھروں کے بنانے کے لیے 1 لاکھ تک روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے۔ ارکان اسمبلی پانی کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیں۔ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کا عبرتناک انجام، افغان سرزمین سے بلوچستان پر حملہ آوروں کو فورسز نے فوری مار گرایا۔ فتنہ الخارج کی 47 لاشیں اٹھانے کوئی نہ آیا۔ سڑ گل جانے والے جسم درندوں نے نوچ کھائے۔ جرگے کے بعد جہنم واصل دہشت گردوں کے بچے کچے ٹکڑے گدھوں پر لاد کر افغانستان لے جائے گئے۔ حلیمہ خان ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرانے میں ناکام، بانی کی بہن نے ضمنی الیکشن سے متعلق سوال کو شیطانی قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافیوں سے الجھ پڑیں، بولیں۔ بانی نے کہا تھا ضمنی الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ضمنی الیکشن میں حصہ لینا نااہلی کو جائز قرار دینے کے مترادف ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ عدالتی فیصلوں پر پی ٹی آئی واویلا کر رہی ہے۔ علیمہ کے بیٹے نے غلطی نہیں کی تو باہر کیوں بھاگے؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی تنقید، بولے بانی کے مشورے سے ہی 9 مئی کی پلاننگ کی گئی۔ پاکستان میں سیاست کی اجازت ہے، انتشار یا بغاوت کی نہیں۔ میرے استعفے پر بانی پی ٹی آئی نہیں مانے، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے سیاسی کمیٹی کی آج دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ عمر ایوب اور شبلی فراز عدالتوں میں اپنے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے لیے محمود خان اچکزئی کا نام بانی پی ٹی آئی نے دہرایا ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم اشتہاری قرار۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شیخ وقاص اکرم کو تھانہ کوتوالی جھنگ میں درج مقدمے میں اشتہاری قرار دیا۔ شیخ وقاص اکرم پر اشتعال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں مقدمہ درج ہے۔ اسلام آباد میں 50 ایکڑ پر پاکستان کی سب سے بڑی نرسری تکمیل کے قریب، نرسری میں 10 لاکھ پودے ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک روڈ پر سی ڈی اے ماڈل نرسری کا دورہ، نرسری کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے ماڈل نرسری میں بنائے گئے رین واٹر تالاب کا بھی معائنہ کیا۔ فضائیہ کے شاہین وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دفاع وطن کے حوالے سے فضائیہ کے کردار کو شاندار خراج تحسین، کہتے ہیں مارکہ حق کے دوران شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر اسے کاری ضرب لگائی۔ وزیراعظم سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات، پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہدائے وطن کو پوری قوم کا سلام، کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی آج پہلی برسی۔ شہید نے 5 سال دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا۔ کیپٹن محمد علی قریشی شہید کا تعلق لاہور سے ہے۔ 26 اگست 2024 کو بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پنجاب میں سرکاری اساتذہ پر پرائیویٹ پڑھانے پر پابندی عائد، اسکول کے اوقات میں کہیں پڑھاتے پکڑے گئے تو کارروائی ہوگی۔ اساتذہ پر پابندی پبلک اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں پر عدم توجہ کے باعث لگائی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اب اساتذہ کی سرگرمیوں کو سختی سے مانیٹر کیا جائے گا۔ موٹر وے پر سفر مہنگا، ہر سال مہنگا،
لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ٹول ٹیکس میں اضافہ، کار، جیپ اور ٹیکسی کا نیا ٹول ریٹ 1330 روپے مقرر، ویگن کا ٹول ٹیکس 2240، بسوں کا 3130 روپے ہوگا، 2 ایکسل کا 4460، 3 ایکسل ٹرک کا ٹول۔ ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کی تحقیقات مکمل، جیل توڑنے کا واقعہ غفلت نہیں، نظام کی مکمل ناکامی ہے۔ جیل میں تیاری، تربیت اور سیکیورٹی کا شدید فقدان تھا، جدید سی سی ٹی وی نظام اور الارم سسٹم بھی فعال نہیں تھا۔ کمیٹی نے واقعے کی ذمہ داری جیل حکام پر عائد کر دی، 3 پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش۔ پالاش ٹیپو قتل کیس میں اہم پیش رفت، گوگی بٹ شامل تفتیش، سی سی پی آفس میں پیش۔ مقدمے میں گوگی بٹ کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ گوگی بٹ نے 1 ستمبر تک عدالت سے ضمانت لے رکھی ہے۔ اسحاق ڈار کی مصر اور الجزائر کے وزراء خارجہ سے ملاقات، فلسطین کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے بھی ملے۔ دونوں رہنماؤں کا فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اعادہ، غزہ میں انسانی بحران اور قحط پر شدید تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے فوری انسانی امداد اور ریلیف پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا، کہا پاکستان مسلم امہ کے اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی صحافی حسن دوحان شہید ہو گئے۔ غزہ میں ایک ہی دن میں شہید صحافیوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ گزشتہ روز النصر اسپتال پر اسرائیلی حملے میں 5 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید صحافیوں کی مجموعی تعداد 245 ہو گئی۔ برازیل اور اسرائیل کے درمیان شدید سفارتی کشیدگی، برازیل نے اسرائیلی سفیر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برازیل میں 1 سال سے کوئی مستقل اسرائیلی سفیر تعینات نہیں۔ برازیلین صدر نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا تھا، اسرائیلی اقدامات کو ہٹلر کے نازی دور کے مظالم سے تشبیہ دی تھی۔ برازیلین صدر کے بیان پر رد عمل میں اسرائیل نے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ ہادی برحق کی ولادت کا جشن، گلی گلی درود و سلام کی صدائیں، شمع رسالت کے پروانوں کا اظہار عقیدت، شہر شہر جلوس، ریلیاں، ہر طرف روشنیاں اور چراغاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ 24 کی اسکرین پر اپنا ہدیہ عقیدت، گھر، گلی اور محلے کی سجاوٹ ہمیں بھیجیں۔ قدیم درخت ماضی و حال کے تعلق کی خوبصورت علامت، کراچی کے قصر ناز میں 1.5 صدی پرانا برگد کا درخت دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر درخت کو 2 کرینوں کی مدد سے ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ حالیہ بارشوں کے ساتھ ہوائیں چلنے سے درخت گر گیا تھا۔ مراد علی شاہ نے محکمہ جنگلات کی ریسکیو ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔